قرآن مجید کے اندر نماز تراویح کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوا۔ جب اللہ نے نماز تراویح کا حکم دیا ہی نہیں ہے تو مسلمان اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اس ڈر سے باجماعت تراویح جاری نہیں رکھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں۔ دوستو، رمضان کی راتوں کے اندر ایک خاص عبادت ادا کی جاتی ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جسے لاکھوں مسلمان ہر سال شوق سے ادا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تراویح کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ یہ کب سے باجماعت پڑھی جانے لگی؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یا یہ خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوئی تھی؟ کیا تراویحوں میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں یا 20؟ اس ویڈیو کے اندر میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولوں گا، ہر بات کا میں آپ کو حوالہ دوں گا، آپ چاہیں تو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2012 کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد کے اندر قیام فرمایا تو کچھ لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، اور جب پھر اگلی رات ہوئی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور تیسری یا چوتھی رات کو بہت زیادہ لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے۔ پھر صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس ڈر سے نماز تراویح باجماعت جاری نہیں رکھی کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1301 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 23998 میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر 8 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بعض علماء 8 رکعت کو سنت نبوی قرار دیتے ہیں، لیکن اس پر مزید تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ہی مشکل وقت تھا اور اس وقت جو ہے وہ کافی جنگیں چل رہی تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام مستحکم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف گروپس میں الگ الگ قیام اللیل ادا کر رہے ہیں۔ قیام اللیل کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر سورہ سجدہ میں ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رات کی نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا اور تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب تراویح کو 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، یہ جو ہے وہ ایک تاریخی بحث ہے۔ امام مالک الموطا حدیث 429 کے مطابق مدینہ میں لوگ 36 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی کتاب العلم جلد 1 صفحہ 142 میں فرماتے ہیں، میں نے مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کے مطابق حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح پر اجماع ہوا، اور آج تک بھی 20 رکعت جو ہیں وہ اکثر مسلم ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں۔ 8 رکعت نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، 20 رکعت جو ہیں وہ خلفائے راشدین سے ثابت ہیں۔ مکہ، مدینہ اور خلفائے راشدین میں 20 رکعت کا معمول ہی رہا ہے، لہٰذا علماء کی رائے میں جو ہیں وہ دونوں طریقے ہی جائز ہیں اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آج کے دور میں جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح کا ہی رواج ہے۔ اور تراویح کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ رمضان میں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، یہ دل کو سکون دیتی ہے اور جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں یا 20؟ آپ کے علاقوں میں تراویح کا کیا معمول ہے؟ کومنٹس کر کے لازمی بتانا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔